سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 تلاوت. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. بے شک تمہارا رب اللہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے. سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا. اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے. بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مجدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے. اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. کہیں تم نصیحت مانو. اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے. سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر فرمایا، اپنے حبیب کی نسبت کی بات کی، رسولوں کے ذکر کی بات کی، قرآن کی بات کی، آیات الہیہ کی بات کی. اب رب کریم نے یہ ساری ہستیاں جو پیدا کرنے والی ذات ہے، اب رب کریم نے اپنی ثنا کی اور اپنا تعارف کرایا کہ رسولوں کو اختیار دینے والا میں، رسولوں کو بنانے والا میں، آیات نازل کرنے والا میں، جنت سجانے والا میں، جنت سجانے والا اللہ، رسولوں کو بنانے والا اللہ. آؤ اس کی حمد سنو، اس کی تعریف سنو اور اسی کی زبان سے سنو. فرماتا ان ربکم اللہ، لوگو تمہارا جو رب ہے وہ ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ جو کن فیکون سے ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرنے کی شان والا ہے. کہے ہو جا وہ ہو جائے. لیکن تمہارے انسانوں، تمہارے لیے اس رب کریم نے ان آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا. اب یہ کیا 6 دنوں سے مراد ہے؟ اصل مراد تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مفسرین نے فرمایا یا تو 6 مختلف طبقات میں بنایا، یا 6 مختلف انداز سے بنایا، یا 6 مختلف
وقتوں میں بنایا. کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ جب جو چیز تمہارے لیے بناتا ہوں میں بہت پیار سے، محبت سے، توجہ سے بناتا ہوں کہ میری بھرپور توجہ اسے ملے گی. جس چیز کو میری بھرپور توجہ ملے گی ذرا دیکھو اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، اس میں کتنی رحمتیں ہوں گی. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات اور دن کو اس نے اتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ جو ہی رات آتی ہے ایک دم چلی جاتی ہے جب، تو پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے، ایک دم دن جاتا ہے تو ایک دم رات آ جاتی ہے، آگے پیچھے ایک دوسرے کے لگے آتے ہیں. والشمس والقمر، سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، تارے اس نے بنائے. مسخرات بامرہ، وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہوئے ہیں. ایک سائنسدان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، جب وہ علوم فلکیات میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے وہ ایک دفعہ چرچ میں چلا گیا. عیسائی سائنسدان تھا، اس کی ملاقات وہاں پر ایک مسلمان سائنسدان سے ہو گئی. تو وہ چرچ سے باہر نکلا تو بارش لگی تھی، تو مگر اس نے چھتری اپنے اوپر لینے کے بجائے چھتری اپنی بغل میں دبائی ہوئی تھی. تو مسلمان سائنسدان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ایسی پریشانی ہے کہ تم نے چھتری سر پہ لینے کے بجائے چھتری بغل میں دبائی ہوئی ہے، بارش میں چلے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں، میں نے جو ہے نا علم فلکیات میں نے ستاروں پہ غور کیا تو میں بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ ستارے سیدھی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں، الٹی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہ ستارے الٹی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں، سیدھی سمت میں بھی حرکت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حیرانگی کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا سورہ یاسین میں. اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، تمام کے تمام اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ تمام کے تمام اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، یہ تو سیدھی سمت کی حرکت ہو گئی نا، اس میں الٹی سمت کا کہاں ہے؟ کہا اس میں بھی الٹی سمت کا بیان اس میں ہی لکھا ہوا ہے. کہا وہ کیسے؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ کل فی فلک، یہ کلمہ ایسا ہے اس کو الٹا پڑھو تو تب بھی بنتا ہے کل فی فلک، ادھر سے پڑھو کل فی فلک، ادھر سے پڑھو کل فی فلک. سیدھا پڑھو تو ستاروں کی سیدھی حرکت آ جاتی ہے، الٹا پڑھو تو ستاروں کی الٹی حرکت آ جاتی ہے. اس نے کہا جب یہ قرآن میں اتنا کچھ موجود ہے تو پھر یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی اس سائنسدان نے، اس نے کہا لکھا ہوا ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، الٹے چلیں یا سیدھے چلیں، جس رب نے ان کو باندھ رکھا ہے وہ ان کو ٹکرانے سے بچا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا ہے. کلمہ پڑھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ رب، سارے جہانوں کا پالنے والا. لوگوں ایسے رب کے حضور جب دعا کیا کرو تو بڑی عاجزی سے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ نہ اللہ تو ضرور دے، اے اللہ ادب سے نام لیا کرو. او میرے پیارے اللہ، او میرے کریم اللہ، او میرے سونے اللہ، او میرے میٹھے اللہ، او میرے پیارے اللہ، او میرے کبیر اللہ، او میرے رحیم اللہ. اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو، اور ایسے ناموں سے نہ پکارا کرو کہ جو نام ہندوؤں نے رکھے ہوں. یہ نہ کہو او میرے رام، یہ مت کہنا کہ او میرے بھگوان، یہ مت کہنا، ایسے مت پکارنا او میرے یزداں، او میرے حرمن. خبردار، جو ہندوؤں نے اور غیر مسلموں نے نام رکھے ہیں، جو کافروں نے نام رکھے ہوئے ہیں خداؤں کے، وہ نام کبھی بھی اللہ کے لیے نہ لینا. اللہ کو جب بھی پکارنا تو ان ناموں سے پکارنا جن ناموں سے محمد عربی نے پکارا ہے. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور صحیح احادیث میں وہ دعا ملتی ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس حدیث اس آیت کی تفسیر میں بھی آتی ہے، الاحکام القرآن میں اس حدیث شریف کو اور اس دعا کو بیان کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک کما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں تجھ سے اس طرح سوال کرنا چاہتا ہوں جس طرح تیرے نبی محمد عربی نے تجھ سے دعا مانگی ہے.
تو اپنی دعاؤں کو حضور کی دعاؤں کے زیر سایہ کرو کہ تم مانگتے ہوئے کہیں بید بھی کر بیٹھو کو یہ کہو یا اللہ جو حضور نے مانگا ہے حضور کے مانگنے کے صدقے ہماری جھولیوں میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ خفیہ آہستہ بھی مانگو، یہ نہیں ہے کہ تم چلا کے مانگو اور تم سمجھو کہ شاید اللہ تعالیٰ دل کی نہیں سنتا، نہیں، تم اپنے دل میں بھی مانگو تو وہ سنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابیوں کے بڑے سخت مخالف تھے اور آپ شراب کو بزور روکتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا سامنے سے ایک شرابی آ رہا ہے اور اس نے بغل کے اندر کچھ بوتل دبائی ہوئی ہے، تو اس شرابی کی بھی نظر پڑ گئی حضرت عمر فاروق پر، اب بچ سکتا نہیں تھا، اس کے بوتل میں شراب تھی۔ اس نے ایک دم اپنے دل میں دعا کی ہے اللہ آج عمر فاروق سے بچا لے، یہ ماریں گے چھوڑیں گے نہیں، یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ اس شراب کو دودھ میں بدل دے، یا اللہ شراب کو دودھ میں بدل دے۔ اب دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، دل میں بات اس نے کی۔ اتنے میں حضرت عمر قریب آئے، فرمایا یہ تیری چادر کے نیچے بغل کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے، کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور یہ دودھ ہے۔ فرمایا اٹھا کپڑا اٹھا دکھاؤ۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ دودھ ہی تھا۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا میں نے دل ہی میں مولا تو اس سے کہا تھا، تو نے میرا پردہ رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضور سچ بتاؤں اس میں شراب تھی، تو میں آپ کے ڈر سے میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اس کو شراب کو دودھ میں بدل دے۔ اللہ کریم نے میری لاج رکھی ہے، شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ تو وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے، شرابیوں کی سن رہا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیارا ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں جھکو، اس کے حضور گڑ گڑاؤ، دعائیں کیا کرو، اس سے اپنے سارے مسئلے بیان کرو۔ یا اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اے میرے پیارے اللہ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، کرم فرما دے۔ نفل پڑھو، اس کے سامنے دعا میں دیر لگایا کرو۔ حضرت مجدد الفسانی امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات آتی ہے، انہوں نے اپنے اولاد کو خط لکھا، تو اپنے صاحبزادگان کو خط لکھا تو اس میں لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں اور اس کے اندر لمبی قرات کروں اور نماز کے بعد لمبی دعا کروں، اللہ کے حضور جھولی پھیلائے بیٹھا رہوں، یہ بھی دے مولا، یہ بھی کرم فرما، یہ بھی کرم فرما، کبھی شکر ادا کروں، کبھی مانگوں، کبھی بھیک مانگوں۔ یا ہم سب بھکاری ہیں اور دینے والا اللہ ہے، تو اس لیے بھکاری کو تو پھر بھیک مانگنے میں مزہ آتا ہے نا، تو اس لیے لوگوں دعا مانگنے میں سستی نہ کرو، تاکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بھکاری ہونے کو ظاہر کرو۔ تو بعض عورتیں ایسی ہیں اور بعض مرد ایسے ہیں کہ جو دعا بس نماز پڑھتے ہیں اور دعا جو ہے نا جلدی بس، اور دعا مانگتی نہیں، دعا میں دل نہیں لگتا، نہیں دعا میں بھرپور دل لگایا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم بھی ختم قرآن کے موقع پر انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے، اس رب سے مانگیں گے انشاءاللہ العزیز۔